السلام علیکم دوستو، میرا نام عارف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیب چینل۔ دوستو، آپ نے ہیروں کی بارش ہونے والے سیاروں کے متعلق تو سنا ہوگا جو لاکھوں سالوں سے ہمارے ہی سولر سسٹم میں موجود جیوپیٹر سیارے پر ہوتی آ رہی ہے، مگر یہ تو ہماری زمین سے بہت دور کسی سیارے کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن ہمارے ہی سیارے یعنی زمین پر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جن کے متعلق شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، جن میں سے ایک یہ ہونے والی بارش جو ہیرے یا سونے کی نہیں مگر مچھلیوں اور مکڑیوں کی ضرور ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا دوستو، بارش زمین کے لیے اچھی ہوتی ہے، لیکن جب بارش پانی کی ہو، نہ کہ مچھلیوں اور مکڑیوں کی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس طرح کے عجیب و غریب واقعات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور ان کے پیچھے سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی جانیں گے۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ نمبر 1، مینڈک کی بارش۔ دوستو، کرسچن کمیونٹی کا ماننا ہے اگر مینڈک کی بارش ہو تو یہ ایک خدا کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مینڈک کی بارش برستی ہے اور یہ مینڈک ہزاروں کی تعداد میں زمین پر گرتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مینڈک کی بارش ہو؟ تو سائنٹسٹ نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا جب دریا، ندی یا سمندر میں واٹر سپورٹ یعنی جل بگولا بنتا ہے تو اس سے اٹھنے والے اس پانی میں موجود مینڈک بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس واٹر سپورٹ کے ساتھ سک ہو کر آسمان میں چلے جاتے ہیں، اور جب یہ واٹر سپورٹ کم ہوتا ہے تو یہ مینڈک بھی بارش کی طرح زمین پر گرنے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مینڈک کی بارش ہو رہی ہے۔ نمبر 2، خون کی بارش۔ دوستو، بارش میں نہانا تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، شرط یہ کہ وہ بارش پانی کی ہو نہ کہ خون کی۔ دوستو، خون کی بارش یا سرخ بارش ایک ایسا فینومنا ہے جس میں بارش کی صورت میں آسمان سے خون گرنے کا خیال کیا جاتا ہے۔ اس بات کی تحقیق ہو چکی ہے کہ خون کی بارش اس وقت ہوتی ہے جب بہت زیادہ تعداد میں دھول بارش کے پانی میں مل جائے، ایسا دکھائی پڑتا ہے جیسے سرخ رنگ میں بارش ہو رہی ہے۔ دوستو، آپ نے ریت کے بڑے بڑے صحرا دیکھے ہوں گے جو سرخ دکھائی دیتے ہیں۔ ان صحرا کی دھول ہی بارش میں جب شامل ہوتی ہے تو وہ سرخ بارش کہلاتی ہے۔ یہ بارش بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے۔ 2001 میں انڈیا کے شہر کریلا میں مونسون کی بارشوں کے دوران سرخ رنگ کی بارش دیکھنے میں آئی جو کپڑوں میں داغ دینے کے لیے کافی تھی۔ اس شہر میں دوسرے رنگوں کی بارشوں کی بھی اطلاعات ہیں، جیسا کہ سبز اور پیلے رنگ کی بارش۔ نمبر 3، مچھلیوں کی بارش۔ پیارے دوستو، ہماری زمین پر ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں پر ایک دو بار نہیں بلکہ پچھلے کئی سو سالوں سے سال میں ایک یا دو بار مچھلیوں کی بارش ضرور ہوتی ہے، اور اس شہر کے رہائشی اس کو ایک فیسٹیول کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے کی وجہ یہاں کے لوگ سائنٹیفک سے زیادہ مذہبی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ مذہبی تھیوری یہ ہے، 18ویں صدی کی بات ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کھانا بھی نہیں مل پاتا تھا اور ہر طرف بھوک اور مفلسی پھیلی ہوئی تھی۔ تب یہاں کے ایک چرچ کے فادر سوی راما نے یہاں کی حالت دیکھی تو بہت پریشان ہو گئے، اور اس مشکل وقت میں انہوں نے لگاتار 3 دن تک خدا سے دعا کی۔ اس دعا کے بعد اس شہر میں کالے بادل چھا گئے۔ تب پہلی بار وہاں مچھلیوں کی بارش شروع ہوئی۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات تھی، لیکن تب سے لے کر آج تک رونما ہو رہی ہے۔ لیکن سائنٹسٹ کا ماننا ہے جب واٹر سپورٹ بنتا ہے تو اس سے اٹھنے والے اس پانی میں بہت سی مچھلیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ وہ مچھلیاں بھی اس واٹر سپورٹ کے ساتھ آسمان میں چلی جاتی ہیں۔ جب واٹر سپورٹ ختم ہوتا ہے تو مچھلیوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی بارش کے پانی کے ساتھ یہ مچھلیاں بھی زمین پر گرنے لگتی ہیں۔ دوستو، اس طرح کے واقعات انڈیا میں بھی دیکھے گئے ہیں۔ نمبر 4، مکڑیوں کی بارش۔ دوستو، کیا ہی ہو اگر آپ کو مکڑیوں کی بارش دیکھنے کو ملے۔ ہاں جی، ہم مکڑیوں کی بارش کی بات کر رہے ہیں۔ یہ عجیب اور خوفناک بارش مئی 2015 میں آسٹریلیا کے ایک علاقے میں اچانک سے مکڑیوں کی بارش برسنے لگی۔ یہاں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ اس شہر کے لوگوں نے سمجھا کہ قیامت اب قریب ہے اور اب شاید دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن سائنٹسٹ کے مطابق اس بارش کی وجہ یہ ہے، آسٹریلیا میں موجود مکڑیوں کی ایک اقسام ہے جس کا نام
पैराविक्सिया बिस्ट्रियाटा है। ये मकड़ियाँ दरख्तों पर अपने जाले बनाकर और इनके ये जाले 60 से 65% की ऊंचाई तक चले जाते हैं, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा शिकार पकड़ सकती हैं। लेकिन जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं तो ये जाले हवा में लहराने लग जाते हैं और मकड़ियाँ हवा में ही अपने जालों पर इधर उधर घूमने लग जाती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इन मकड़ियों के जाले बहुत बारीक होते हैं जो इंसानी आंख नहीं देख सकती और ऐसा लगता है जैसे ये मकड़ियाँ हवा में ही तैरती रहती हैं। ये एक बहुत दिलचस्प मंजर होता है। नंबर 5, गोल्फ बॉल की बारिश। दोस्तों, सन 1969 में हुआ कुछ यूं कि आसमान से अचानक गोल्फ बॉल्स की बारिश बरसना शुरू हो गई। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गोल्फ बॉल कोई नेचुरल चीज नहीं है। इस वजह से माहिरीन भी सोच में पड़ गए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि गोल्फ बॉल की बारिश हो। लेकिन तहकीक करने के बाद पता चला कि दरअसल ये गोल्फ बॉल किसी गोल्फ क्लब से टोर्नेडो यानी हवा के बगोले ने अपने साथ हवा में उठा ली थी। जब ये टोर्नाडो ख़त्म हुआ तो ये बॉल्स ज़मीन पर गिरने लगी। दोस्तों, ये वाक़या फ्लोरिडा के एक छोटे से टाउन में पेश आया जहां पर गोल्फ क्लब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अब भी ये थ्योरी नाकाबिले यकीन है क्योंकि इतनी ज़्यादा गोल्फ बॉल्स खुले मैदान में नहीं रखी जाती जितनी बारिश में बरसी थी। नंबर 6, गोश्त की बारिश। दोस्तों, आपका दोस्त आपसे बोले कि इसने गोश्त की बारिश देखी है, आप हरगिज़ यकीन नहीं करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर न्यूयॉर्क के एक छोटे से टाउन में सन 1876 में सच में ऐसी बारिश हुई थी और ये गोश्त के छोटे छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल थी। इस टाउन के कुछ लोगों ने इस गोश्त को खाया तो उन्हें लगा ये बीफ या मटन है, लेकिन माहिरीन ने जब इसकी तहकीक की तो पता चला कि ये गोश्त घोड़े का था। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ थ्योरीज पाई जाती हैं, जिनमें से एक ये है बजर्ड्स के एक बहुत बड़े ग्रुप ने घोड़े का गोश्त खाया होगा और जब खाकर ये बजर्ड्स उड़े होंगे तो इनमें से एक ने एक टुकड़ा गिरा दिया होगा। तो इसको देखकर बाकी बजर्ड्स ने फॉलो किया होगा और गोश्त के टुकड़े ज़मीन पर गिरा दिए होंगे। मगर इस थ्योरी में बहुत सी चीज़ें नाकाबिले यकीन हैं, लेकिन अब तक इसकी असल वजह सामने नहीं आ सकी है। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें।